قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں جہاں نظر پڑی وہاں وہاں سحر ہوئی۔ وہ دنائے سبل، وہ ختم رسول، مولا کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد الف الف مرۃ و بعدد الف الف ذرہ۔ معزز سامعین و ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں داخل ہوئے، یہ مدینہ پاک میں آپ سرکار نے جب قدم مبارک رکھا تو یہ پہلے دن کی بات ہے کہ جمعہ کے بعد جب آپ سرکار نے قدم مبارک رکھا تو اس وقت اہل مدینہ کا نام یثرب تھا۔ یہ یثرب کے نام سے یہ پہچانا جانے والا شہر تھا، لیکن بعد میں اس کا نام مدینۃ الرسول پڑ گیا، شہر رسول پڑ گیا، اور مختصراً اس کو مدینہ کہا جانے لگا۔ جب آپ سرکار مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو وہاں کی جو عرب کی انصار کی بچیاں تھیں، انہوں نے نغمے بکھیرنے شروع کر دیے، انہوں نے یہ مل کر پڑھنا شروع کر دیا کہ طلع البدر علینا، یہ شعر پڑھنے شروع کر دیے کہ ہمارے اندر تو آج یوں سمجھے کہ جیسے 14ویں کا چاند ہمارے اندر طلوع ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں آپ سرکار تشریف لے کر آئے تو اس وقت آپ کی اونٹنی کو ہر گھر کی یہ خواہش تھی، ہر فرد کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لے کر آئیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستوں سے گزر ہی رہے تھے تو ہر گھر آگے بڑھ کر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر تو ہمارے ماں باپ بھی قربان ہوں، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اسلحہ بھی موجود ہے، ہم آپ کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں اس نے پہنچنا ہوگا وہاں پر ہی یہ پہنچے گی۔ تو وہ پھر چلتے چلتے آپ سرکار کی جو اونٹنی تھی وہ وہاں پر جا کر وہ رک گئی، اس نے سٹے کیا جہاں پر آج مسجد نبوی کا حرم مبارک ہے۔ جب آپ سرکار مدینہ مسجد نبوی پاک کے حرم میں ٹھہرے تو اس کے بعد آپ اپنے ننیال والوں کو یعنی بنو نجار قبیلہ کے لوگوں کو عزت دینا چاہتے تھے، تو آپ کی اونٹنی وہاں سے اٹھی اور بنو نجار کے قبیلہ کے لوگوں کی طرف گئی، تو وہاں پر انصار میں سے کوئی اتنے صاحب ثروت اور اتنے مالدار نہیں تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے زہ نصیب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لپٹ گئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول بس ہمارے گھر میں ہی آپ کا مسکن ہے، آپ یہیں پہ سکون اختیار کریں، یہیں پہ آپ رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری آپ کے گھر میں قیلولہ کا انتظام ہے، یعنی کہ دوپہر کے آرام کے لیے کچھ چند ایک گھنٹے میں آرام کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول ہمارا گھر بھی آپ کے لیے، ہمارا دروازہ بھی کھلا ہے، یہ بھی آپ کے لیے، آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو کسی نے عرض کی اللہ کے رسول دیکھیں یہ کجاوے اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے کجاوے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ سرکار کی بیٹیاں ان کی اسی گھر میں آمد پھر شروع ہو گئی، پھر قبیلے کے اور لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے۔ یہاں پر معزز ناظرین سامعین میں آپ کو ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جب آپ سرکار مدینہ پاک میں قدم مبارک رکھتے ہیں تب وہاں کے جو
انصار کے لوگ تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، بہت پرتپاک استقبال کیا، نغمے بکھیرے بچیوں نے پڑھنا شروع کر دیا، ہر گھر ویلکم کر رہا ہے، جی آئینو کہہ رہا ہے، خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں پہنچے تو جب بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پایا، ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا، ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو، تو وہاں پر آپ سرکار نے 3-4 کلمات بولے، وہ مدینہ پاک کی تاریخ کی سب سے پہلی حدیث قرار پائی، مدینہ پاک کی ہسٹری کی، مدینۃ الرسول کی، یعنی مدینہ پاک کی سب سے پہلی حدیث وہ کیا تھی؟ آپ سرکار نے جب اپنے ارد گرد اہل انصار کو پایا، اہل مدینہ کو پایا، تو آپ سرکار نے وہاں پر فرمایا افشوا السلام، اے میرے مدینہ کے لوگوں، میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، افشوا السلام، آپ زیادہ سے زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، آپ لوگوں کو کھانا کھلایا کریں، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، آپ صلہ رحمی کیا کریں، یعنی آپس میں محبتیں تقسیم کیا کریں، رحم کیا کریں، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا کریں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات کے وقت لوگ سو رہے ہوں تو آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں، سجدے والی عبادت یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کیا کریں، تدخلوا الجنت بسلام، بہت امن اور سلامتی کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ مدینہ پاک کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی والا سلوک کرو، اور جب رات کے وقت لوگ سو رہے ہوں تو آپ اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرو، تہجد کی نماز ادا کیا کرو۔ 4 کام تم کر لو، جنت کے 8 دروازے اللہ تمہارے لیے کھول دے گا قیامت والے دن۔ آج اگر ہم یہ 4 کام بھی کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے بھی اللہ نے جنت تیار رکھی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر ایک مسلمان کو، ہمارے اولین و آخرین کو اللہ تعالیٰ اپنی مشفق اور مہربان ہونے کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔